محمد کہہ رہے ہیں نیا سال کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی حدیث ہو تو رہنمائی مطلوب ہے۔ دیکھیے صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی ایک روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا دیتے تھے اور سکھاتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل میں، یاد رکھیے فضائل میں محدثین اور فقہا نے ضعیف روایت کا اعتبار کیا ہے، نیز جبکہ اس کے مخالف میں کوئی حدیث نہ ہو تو اس کے قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ جامع بن نوریہ ٹاؤن کا میں نے ایک فتویٰ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا نئے سال اسلامی، خاص کر کے اسلامی سال کی مبارکباد کے تعلق سے ہے، انگریزی سال کے نہیں، چونکہ وہ تو غیروں میں زیادہ چلتا ہے، تو اسی لیے ہمیں ان کی مشابہت سے بچنا ہے، چونکہ اسلامک جو نیا سال ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، مسلمانوں کا یہ سال ہے اور اس سے ہماری یادگاریں جڑی ہوئی ہیں نئے اسلامی سال سے، تو اس لیے اس کے بارے میں سوال ہے کہ اسلامی سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ شروعات نہ کریں، مبارکباد دینے کی آپ شروعات نہ کریں، اور اگر کوئی آپ کو دے دے تو اس کے جواب میں آپ بھی اس کو ویسے ہی مبارکباد کی دعا دے دیں کہ اللہ یہ سال آپ کے حق میں امن و سلامتی، خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ میں یہ سال آپ کے حق میں بنائیں، تو آپ دعا دے دیں مگر آپ شروعات نہ کریں۔ اور ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اگر مبارکباد دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مقصد یہ ہو کہ بھائی جو آنے والے لمحات ہیں، قیمتی جو گھڑیاں ہیں، وہ آپ کے حق میں باعث سعادت ہوں، باعث خیر و برکت ہوں، اگر اس نیت سے مبارکباد دے دی جائے تو گنجائش اور اجازت ہے، یہ لکھا ہے۔ اگر آپ فتویٰ کہیں گے تو انشاءاللہ میں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اس کو کوڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ بھئی اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے مگر یاد رکھیں کہ ضعیف روایت کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں، روایت ضعیف ہے لیکن ضعیف کے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی نکلے ہیں۔ اصل میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی بلکہ کوئی راوی کمزور درجے کا ہوتا ہے، اس لیے حدیث پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے، یا حدیث اس درجے کی نہیں ہوتی ہے، قوی درجے کی، تو وہ راوی کی وجہ سے حدیث کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ضعیف کا مطلب ہے۔ ہاں من گھڑت موضوع ہے تو پھر وہ تو لائق عمل ہے ہی نہیں، لیکن ضعیف میں بھی اگر ضعف حد درجے کا ہو، ٹھیک ہے، شدید ضعف نہ ہو اور اس کے مخالف کوئی حدیث نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں کہ فضائل میں خاص کر کے اس کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ مسائل ہے تو مسائل میں پھر ضعیف کا اعتبار نہیں ہے، تو چونکہ یہاں صرف فضائل کی بات ہے تو اس لیے علماء نے اس کا اعتبار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ان الفاظ کے ذریعے سے دعا دے دی جائے اور نئے سال کی مبارکباد دے دی جائے تو حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا حرام کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نئے سال کی آمد پر اس طریقے سے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے تھے، تو اس لیے اگر دے دی جائے تو گنجائش ہے۔